بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کل سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے پاکستان میں، اور سعودیہ میں تو آج سے شروع ہو جائے گا۔ آج پاکستان میں 19 رمضان ہے اور آج 20ویں رات ہوگی، تو میں نے سوچا کچھ اعتکاف کے مسائل مردوں کے بھی خواتین کے بھی میں آپ سے شیئر کر لوں۔ دیکھیں، اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا مدینہ میں جانے کے بعد، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر سارا محلہ قابل ملامت ہے۔ چند لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں کسی بھی محلے میں تو یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں حصہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف انسان کو ایسے جہنم سے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ، اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے انسان۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف کرتے ہیں ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور پورے سال میں جتنی زیادہ فضیلت رمضان کی ہے اتنی کسی مہینے کی نہیں ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ رمضان کی میں بھی باقی عشرے کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ تو اعتکاف والا کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ ایک تو رمضان، دوسرا رمضان کا آخری عشرہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں بھی عام عبادت سے ہٹ کر ایک یونیک قسم کی عبادت جو پورے سال نہیں آتی، وہ ہے اعتکاف۔ تو اللہ اس کو اس اعتکاف کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نوجوانوں کو، لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں پاکستان میں بڑی رونقیں نظر آتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں معتکفین سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے پڑھ جاتے ہیں، اللہ کے در پہ آ کے پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا آپ جب کسی کے در پہ جا کے پڑھ جائیں، اس کو عزت دیں، تو کتنا اس کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو شکور ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر پہ جا کے پڑھ جاتے ہیں کہ میں نے اب یہاں سے نہیں جانا 10 دنوں تک، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا میں اللہ کے گھر پہ پڑھا ہوں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اب تو اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، تو سوچیں اللہ کو کتنی محبت ہوگی اس شخص سے۔ تو اس لیے بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں حصہ لینا چاہیے، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے۔ اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے آپ کا یہ بھی ٹائم ضائع ہو جائے گا، اور دائیں بائیں چیزوں میں آپ لگ جائیں گے۔ تو اس سنت کو خوب زندہ کریں۔ البتہ کچھ مسائل ہیں سیکھ لینے چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اگر اس کے مسائل سیکھ کے کریں گے تو پھر وہ کام صحیح ہوگا، اگر مسائل سیکھے بغیر کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نماز سیکھے بغیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو ایک اعتکاف بھی ایک شرعی عبادت ہے، اس شرعی عبادت کو شریعت کے مسائل سیکھ کے ہی کرنا چاہیے۔ کچھ اعتکاف کے آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ مرد اور خواتین کے اعتکاف سے متعلق بھی ایک اختلافی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ نبی اگر ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ تو اسی بیس پہ فقہا کا شروع سے اختلاف ہے کہ خواتین مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال اس زمانے میں ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین کو مسجد میں نماز کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ نہ آنے میں جانے میں بھی فتنہ ہے، اور نہ آنے میں زیادہ سنگین نوعیت کا فتنہ ہے کہ بالکل دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گی۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن اعتکاف کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس طرح ملتا نہیں ہے کہ بعد میں اسلاف میں اس طرح خواتین مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، کوئی اس کا معمول ہمیں ملتا نہیں ہے اسلاف کے دور میں۔ تو خیر اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور جو اس کے بارے میں جو حالات ہیں، یعنی جو مشاہدات ہیں، جو لوگوں کے مشاہدات، جو تجارب جو لوگوں نے شیئر کی ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اس میں بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل خواتین کو پردے کے حکام اور خوشبو نہ لگانا اور بہت ریزرو رہنا مردوں سے، یہ بڑا مشکل ہو گیا کام۔ تو نماز کے لیے تو آئیں گی، چلی جائیں گی، اور وہ بھی زیادہ تر ظاہر ہے جمعے عیدین کے لیے آئیں گی۔ عام نمازوں میں تو خواتین ویسے بھی نہیں آتی، اور ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہرحال یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔
لیکن اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ خواتین مسجد میں بہرحال اعتکاف نہ کریں. باقی علماء کا چونکہ اختلاف ہے، اس لیے شدت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے میں. باقی گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی، کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو اس میں بھی دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف دلائل جاندار دلائل ہیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. قرآن نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے. تو ظاہر ہے ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو قرآن نے جو شرط بیان کی ہے اس شرط کی پابندی لازم ہوگی. تو اگر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا. یہ قول بھی بڑا مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے. لیکن احناف میں جس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہیں. میں نے 2-3 سال پہلے وہ بیان بھی کیے تھے، لیکن اب چونکہ میں اگر وہ دلائل کی دنیا میں جاؤں گا تو یہ بات کلپ بہت لمبا ہو جائے گا. تو جو فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں یا علماء احناف کو جو فالو کرتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے ان خواتین کے لیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو صدیوں سے خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی آ رہی ہیں، لیکن گھر میں پھر اگر اعتکاف کرنا ہو تو سب سے بہتر تو وہ کمرہ ہے جس میں نماز کا معمول ہو. تو خاتون کسی کمرے کو نماز کو خاص کر دیں، یعنی نماز اسی میں ہوا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں میں ایک کمرہ ایسا رکھنا چاہیے جو نماز کے لیے ہو. تو ایسا کمرہ جس میں نماز پڑھی جاتی تھی، خاتون اس کمرے کو خاص کر دیں اعتکاف کے لیے، اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اس قول پر عمل کرنا چاہتی ہیں جس میں گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہے. تو اس کمرے کو خاص کر دیں. پھر اس کے وہی احکام ہوں گے جو مسجد کے احکام ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف کے حق میں. ویسے وہ احکام نہیں بن جائیں گے جو مسجد کے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کے حق میں وہی احکام ہوں گے. تو وہ احکام کیا ہیں؟ بھائی گھر کے اندر جب آپ نے کمرہ خاص کر لیا تو اعتکاف ٹوٹتا ہے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے پر. تو خاتون جس کمرے میں اعتکاف کریں گی بلا ضرورت اس کمرے سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا، فقہ حنفی میں جو اس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی بہانے خواتین چلو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اعتکاف کی کچھ فضیلت ان کو مل جائے گی، کیونکہ اب مسجد تو جانے نہیں دیا جائے گا ان کو اعتکاف کے لیے، تو اب وہ بالکل ہی اس عبادت سے محروم ہو جائیں. تو اس لیے پھر اس پہلو کو ترجیح دی گئی ہے کہ بالکل عبادت سے محروم ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو گھر میں وہ کمرہ جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھیں اس میں اعتکاف کا ان کو حکم دے دیا جائے، تاکہ لیلۃ القدر ان کو حاصل ہو جائے، اس بہانے کچھ عبادت کر لیں، اللہ اللہ کر لیں. تو اس بیس پر فقہ حنفی میں اس قول کو ترجیح دی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سی خواتین کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. بہرحال اس میں دلائل دونوں طرف ہیں، اس میں دلائل کی دنیا میں ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو اب کیا حکم ہوگا کہ بھئی پہلی بات یہ کہ یہ جو رمضان کے 10 دن کا سنت اعتکاف ہے نا، یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے. تو اب مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے ایک مسئلہ، روزہ اگر نہیں ہوگا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا. تو نفلی ہو سکتا ہے، سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ کوئی خاتون اگر مینسز کی حالت میں ہے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ مینسز میں روزہ نہیں ہوتا اور روزہ اس اعتکاف کے ساتھ شرط ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اعتکاف کی حالت میں جب خاتون کمرے میں ہو یا مرد مسجد میں ہو تو اعتکاف میں غلطی سے بھی مسجد سے باہر نکلنے سے روزہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں، غلطی سے بھی اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ضرورت سے نکلنا ایک الگ چیز ہے، غلطی سے نکلنا ایک الگ چیز ہے. ضرورت کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، غلطی کی وجہ سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دو باتیں ہو گئی. ایک بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ غرارے کر رہے تھے اعتکاف روزے کی حالت میں، حالانکہ نہیں کرنے چاہیے غرارے، لیکن غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن آپ کو پھر بھی شوق تھا غرارے کرنے کا، غرارہ کیا اور اس دوران غلطی سے پانی آپ کے حلق میں اتر گیا. تو اب یہ بھولے سے نہیں اترا ہے، یہ غلطی سے اترا ہے. تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ گیا آپ کا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اور چونکہ جان کر آپ نے پانی پیا نہیں ہے اس لیے اس روزے کی قضا لازم ہوگی، اور اعتکاف بھی ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی عید کے بعد، یا اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کے ایک قضا کرنی پڑے گی. لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں کیا، غلطی سے کیا ہے. ہاں، اور اگر بھولے سے پی لیا پانی، یاد ہی نہیں تھا
کہ میرا روزہ ہے، تو پھر نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا، کیونکہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کن ضرورتوں کی وجہ سے اعتکاف سے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ قضائے حاجت کی وجہ سے اعتکاف سے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ قضائے حاجت یعنی پیشاب آ رہا ہے آپ کو، واش روم جانا ہے آپ نے، تو اب واش روم جانے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے راستے میں۔ ہاں اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے، آرام سے جائیں، جو آپ کی نیچرل ایک واک کا طریقہ ہے، آپ کی جو نیچرل چال ہے، بھاگتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں بھی کر سکتے ہیں چلتے ہوئے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ واش روم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے تو آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں آپ تسلی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جب آپ واپس آ جائیں ہاتھ دھو لیں، تو یہ سب ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے۔ ٹھہر گئے آپ بلا وجہ تو پھر اب آپ کے لیے جو ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو خاتون کا بھی یہی حکم ہے، واش روم جا سکتی ہیں وہ، اور چلتے ہوئے کوئی بات چیت بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، اور وہاں جب فراغت ہو تو فوراً واپس۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو برش کرنے کے لیے آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے، وضو کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ وضو کے دوران جب آپ کلی کریں تو اسی دوران مسواک بھی کی جا سکتی ہے، ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ وضو کا حصہ بن جائے گا، تو پھر جائز ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ، فرض غسل کے لیے جانا بھی جائز ہے، اور جمعے کے غسل کے لیے سنت جو غسل ہے اس کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط یہ ہے کہ نہ کریں، اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ جمعے کا غسل کیا جا سکتا ہے۔ بعض جگہ پسینے بہت ہوتے ہیں، بدبو بہت ہوتی ہے، احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ اس میں راجح بات دلیل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے۔ ہاں البتہ غسل فرض ہو جائے تو بہرحال پھر کرنا پڑے گا۔ آج کل مسجدوں میں یہ کیا ہوا ہے کہ سر دھونے کے لیے نا الگ سے برتن لگا دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ہی اگر کوئی ایسا انتظام ہو نہانے کا کہ جس سے مسجد گندی نہ ہو، یہ خوب سمجھ لیں، کوئی ایسا ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے جس میں آپ نہا لیں اور پھر پانی باہر پھینک دیا جائے، تو یہ ٹھیک ہے۔ یعنی اصل مسئلہ ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جانا آپ نے۔ تو خاتون بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ جس کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں اگر جو ہے وہ ان کو جیسے جسم میں پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بعض علاقوں میں گرمی ہوتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو وہاں بہت زیادہ پسینے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایئر کنڈیشن روم ہے گھروں میں، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، جو غریب علاقے ہیں ان میں تو پسینے ہوتے ہیں، بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں خاتون بھی اسی کمرے کے اندر اگر کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اپنے سر کو دھو لیں یا اپنے جو ہے وہ پسینہ وغیرہ دور کر لیں نہا کے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ خوشبو لگانا اعتکاف میں بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اعتکاف کی حالت میں کھانا پکانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے نکلنا، عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کھانا ان کو وہیں پہنچا دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے یہ، لیکن اگر کوئی نہ پہنچائے یا پہنچانے والا نہ ہو، یا آپ نہیں لینا چاہتے کسی سے خدمت کہ آپ کیوں کسی کا احسان لیں، تو کھانا کھانے کے لیے بھی آپ اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، اور خاتون جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے بھی نکل سکتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھانا میں ہی پکاتی ہوں گھر میں اور کوئی ہے نہیں، تو وہ کھانا پکانے کے لیے نکل سکتی ہیں، کھانا پکا لیں اور پھر جو ہے اس کو اپنے کمرے میں لا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں۔ یعنی کچن میں کھانا پکانے کے لیے خاتون اعتکاف سے باہر جا سکتی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ کوئی اور خدمت کر لے یا کوئی اور پکا لے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت زیادہ مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں یہ کہ جنازے کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جنازے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے جنازہ پڑھنے کے لیے، بس مرحوم کے لیے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، اور آپ خود نہ جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اعتکاف توڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب اعتکاف کیا ہے نا، دیکھیں جب عبادت جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ عبادت شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ نظر فعلی ہے، وہ لازم ہو جاتی ہے آپ کے اوپر۔ جیسے آپ نے جب تک 2 نفل کی نیت نہیں باندھی تو وہ نفل آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن جب آپ نے 2 نفل کی نیت باندھ لی تو اب اس کو توڑ نہیں سکتے آپ شدید عذر کے بغیر۔ توڑا تو دوبارہ آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو وہ نوافل آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے۔ تو ایسے ہی اعتکاف بھی ہے کہ جب تک آپ نے شروع نہیں کیا تھا تو آپ پہ لازم نہیں ہوا تھا، لیکن جب آپ نے سنت اعتکاف شروع کر دیا تو اب آپ پر اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اب ذرا سی باتوں پہ آپ اعتکاف توڑ کے باہر نکل جائیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ کو گناہ ہوگا۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن
ہمیں جو ہے نا فلاں دن پیپر دینے کے لیے جانا ہے, ہمارا ایگزام ہے اور اب اس ایگزام کی وجہ سے ہم اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھ پا رہے, یا یہ کہ ہمیں فلاں کام, بہت ضروری کام سے فلاں دن جانا پڑے گا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس ٹائم کو مستثنیٰ کر لیں, اعتکاف سے خارج کر لیں, کیونکہ نظر فعلی کی طرح ہے نا. نظر فعلی کا مطلب ایک نظر منت وہ ہوتی ہے جو قول سے انسان مانتا ہے, ایک منت وہ ہوتی ہے جو اپنے عمل سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے. تو واجب کرنے سے پہلے ہی اگر اس ٹائم کو آپ مستثنیٰ کر دیں گے تو وہ ٹائم خود بخود خارج ہوگا. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے اگر پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا کسی خاص دن آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے, تو آپ جب کل شام سے الحمدللہ یہاں پاکستان میں اعتکاف شروع ہو رہا ہے, تو آپ اس سے پہلے کیا کریں, آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں ان 10 دنوں میں فلاں ٹائم جو ہے اس کو میں مستثنیٰ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس میں مجھے پیپر دینے کے لیے جانا ہے یا مجھے کہیں بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے, تو وہ میں نے اعتکاف سے مستثنیٰ کر دیا. تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ اسپیسیفک اسی کام کے لیے جائیں اور فوراً واپس آ جائیں, بالکل ایسے جیسے آپ واش روم جاتے ہیں نا, جاتے ہیں بس اپنا کام نمٹائے اور واپس آئے. تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جائیں اور فوراً واپس آئیں, اسٹے نہ کریں پھر وہاں پہ. تو اس عمل سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. ایک بات یہ ہو گئی. اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی, پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے, تو وہ بہت, ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے, اس سے توبہ کر لیں, بلکہ اعتکاف میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ اب یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ. لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ, اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں, اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کریں سگریٹ, کوئی مجبوری ہے پینی ہی ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے. تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں. تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال. تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ بھئی سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ یہ شرعی ضرورت ہے نہیں, تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں, یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا. تو یہ چند مسائل تھے. اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے, اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, گٹکے پان یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں, تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے. تو تاکہ, اور اگر کسی کو نسوار کی بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, وہ تو اب مجھے نہیں پتہ کہ مسجد میں آپ نسوار استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, اور اعتکاف میں اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. عبادت کریں زیادہ سے زیادہ, شرعی مسائل سیکھیں, موبائل کا استعمال اعتکاف میں کم سے کم کریں. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام, اس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بےہودگی ہوتی ہے, لڑکیوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس میں مسجد میں اگر آپ یہ لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے, خوب سمجھ لیں, بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو بہت غضب آئے گا. اس سے بہتر ہے آپ اعتکاف کریں ہی نہیں, کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہو, اور وہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو, تو یہ کتنا غضب کی بات ہے. تو اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ جب آپ شعائر اللہ کی توہین کرتے ہیں نا, تو علماء کہتے ہیں اس سے انسان کے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی, ایمان پہ واقع نہیں ہوگی. تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں, پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے, یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. مسجد میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس کمرے کے اندر جہاں وہ اعتکاف کریں گی وہاں ان کے شوہر بھی آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں سب آ سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اعتکاف میں حرام ہے, ناجائز ہے. تو باقی یہ کہ وہ وہاں سب ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں, البتہ وہ خاتون پردے کا اہتمام کریں. اعتکاف کی حالت میں نامحرم سے باتیں کرنا یا بے پردہ ہو کے نامحرم کے سامنے بیٹھ جانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے, شعائر اللہ میں سے ہے, تو یہ اس پھر اعتکاف کی توہین ہوگی. تو جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں, اس دوران کسی نامحرم سے گپ شپ نہ لگائیں. کوئی ضرورت کی بات ہو تو بہرحال کی جا سکتی ہے.
اچھا اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، یہ تو سنت اعتکاف ہے جس کی سخت پابندیاں ہیں، تو اصل ثواب تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ نفلی اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف، 1 ہفتے کا اعتکاف، تو اس میں پھر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، پھر اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے جو 10 دن کے اعتکاف کا ہوتا ہے، تو اس میں پھر کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں، تو وہ ویسے ہی بس آپ وہ بیٹھ جائیں جا کے، جتنا دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ گزار سکتے ہیں گزار لیں، وہ پھر کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ تو لیکن اصل اعتکاف وہ سنت اعتکاف ہے، اس کے اہتمام کی کوشش کریں۔ ہم نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو تم سے 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہو رہا تو نفلی اعتکاف کر لو، چلو کسی بہانے وہ مسجد میں آئیں تو صحیح نا، مسجد میں جڑیں تو صحیح، مسجد کے ماحول سے تو متاثر ہوں، شاید کچھ اللہ کی باتیں سننے کی ان کو توفیق ملے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے، مل جائے ان کو۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اعتکاف میں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، تو اعتکاف کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کو بالکل یو ٹرن کی طرح گھما دیتا ہے، تو اس لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میں روز پارک میں ایکسرسائز کرتا ہوں، مجھے